ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے ان والدین کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اپنے بچے کو، اپنے نوجوان بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ ان کا جو بھی خواب ہوگا، ظاہر ہے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کا بچہ پڑھے ضرور۔ حال یہ کہ جہاں پورے پاکستان میں دیہاتوں میں، خاص طور پر اندرون سندھ کی ہم بات کرنا چاہیں گے، ابھی اندرون سندھ میں بھی بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ان کا یونیفارم لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، شوز کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور پھر آنے جانے کے کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن ان والدین کی ہمت کو سلام ہے جو اس سب کے باوجود، اتنی مہنگائی پریشانی کے باوجود بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے بچے جو ہے وہ ہونہار ہوں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے خاندان کے لیے کچھ کریں۔ ان کے دل پر کیا گزرے گی جب ان کا نوجوان بچہ جو 11ویں کلاس کے ایگزام دینے کے لیے گیا، اور وہاں پر گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے اندرون سندھ میں، کراچی میں بھی کبھی گرمی شدید ہوتی ہے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ امتحان دیتا اور پاس ہوتا، اس کی وہاں سرٹیفکیٹ ملتا، اس کی بجائے اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی گھر پہنچی۔ تو اس پر کیا ان کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گرمی میں امتحانی مرکز میں وہاں پر سہولیات کا فقدان، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سہولیات نہیں تھیں پراپر، تو بچوں کے لیے مطلب یہ کیوں اتنا اذیت ناک بنا دیا گیا ہے؟ ہمارے ہاں کبھی گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، بڑے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کبھی نالے میں بہہ جاتے ہیں، اور کبھی یہ صورتحال ہے کہ امتحان دینے کے دوران جو بچہ اپنے مستقبل کا خواب لیے ایگزام روم میں بیٹھا اور وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی آئی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ ٹھیڑی کالج خیرپور کا واقعہ ہے۔ دوران امتحان جو نوجوان طالب علم شدید گرمی کے باعث انتقال کر گیا، اور اس پر سپلا نے شدید احتجاج کیا، رد عمل کا اپنا ظاہر کیا، انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی اس پر بھیجا۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب پروفیسر منور عباس صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سندھ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا منور عباس صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ منور عباس صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے آواز۔ اور منور عباس صاحب ابھی ریسنٹلی آل پاکستان کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کی ایپلا، اس کے بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں۔ منور عباس صاحب، یہ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بتائیے، یہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اندوہناک واقعے کے حوالے سے آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے یہاں موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان مظلوم والدین کو تعزیت پیش کرتا ہوں بحیثیت استاد، بحیثیت اساتذہ کمیونٹی کے ایک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے، کہ وہ بچہ تو آپ نے ہمارے پاس بھیجا تھا امتحان کے لیے، وہ بچہ آپ نے بھیجا تھا کچھ خواب دیکھ کے، اور وہ بچہ آیا وہاں پر اپنی پورے سال کی محنت کو وصول کرنے کے لیے، لیکن واپسی پہ اس ظالم نظام نے آپ کو اس کی لاش کا تحفہ پیش کیا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ مجھے تو بے حد رنج ہے، بہت تکلیف ہے۔ میں نے جیسے یہ خبر سنی بہت زیادہ اس کو اپنے اوپر محسوس کیا کہ ایسے کہ جیسے کوئی میرا بچہ ہو، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ اس شدید گرمی میں ضلع خیرپور کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ٹھیڑی، وہاں پر یہ ڈگری بوائز کالج ہے، وہاں پر یہ 11ویں جماعت کا بچہ پرچہ دینے کے لیے گیا۔ وہاں پر بجلی نہیں تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی سولر سسٹم وہاں پر موجود ہے۔ اس شدید گرمی اور حبس میں وہ بچہ امتحان دینے کے لیے بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کو وہاں کے ٹیچرز نے فوراً ہی اپنی مدد آپ کے تحت اسے قریبی سول ہاسپٹل خیرپور پہنچایا، اور جب تک وہاں پہنچے تو وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کی۔ اور اس بچے کی پہلے کوئی میڈیکل ہسٹری بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے تھا یا خدا نہ خواستہ اسے کوئی بیماری لاحق تھی کہ جس کے سبب وہ اس کا انتقال ہوا۔ بالکل ایسا بھی نہیں، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک بچہ تھا، صحت مند بچہ، جو وہاں صرف امتحان دینے کے لیے آیا، اور ہمارے ظالم نظام نے اس بچے کا مستقبل، اس کی جان تک لے لی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے بحیثیت ایس پی ایل اے سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کی حیثیت سے ہم نے متعدد بار حکام بالا سے بات کی کہ بھائی اب امتحان آپ نے جو داخلے ہیں وہ 3 مہینے پہلے ہو چکے ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں داخلے اکتوبر نومبر میں ہوا کرتے تھے،
لیکن اس سال جو سال گزر گیا ہمارا یا جو چل رہا ہے اس میں ہمارے اگست میں کلاسز شروع ہو گئیں. اب جب اگست میں کلاسز شروع ہو گئیں تو اب آپ امتحانات کو بھی پیچھے لے آئیے, یعنی آپ مارچ اور اپریل میں جو ان کے امتحانات لیجئے. لیکن سندھ کے جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ وزیر تعلیم کس ہوش میں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور بلکہ میں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کا قتل جو ہے وہ اس بچے کا جو خون ہے وہ ان کے گلے میں بھی آئے گا. آپ کو میں بتاؤں شاہین اختر صاحب کہ اس سال اسٹیئرنگ کمیٹی کا ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا ہے. اچھا, یہ وزیر تعلیم کی تو یہ کارکردگی ہے. اچھا, پچھلے سال اجلاس ہوا ہے 22 فروری 2022 میں, جس میں انہوں نے پورے سال کا کیلنڈر دیا تھا. اس سال وہ کوئی بھی کیلنڈر نہیں دے سکے کہ کب امتحانات ہوں گے, کب چھٹیاں ہوں گی, کب ویکیشنز ہوں گی, کب کیا ہوگا. ایک سب اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو ہے کمیٹی کا جو میٹنگ ہوتی ہے سیکریٹری اسکولز کے, اس میں, اور وہ جناب فیصلہ کرتے ہیں کہ امتحانات شدید گرمی میں ہم لیں گے بچوں کے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس بچے نے اس کے والدین نے کیا قصور کیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس کی جان لے لی گرمی میں؟ کیوں نہیں آپ نے مارچ اور اپریل میں امتحانات لیے؟ ان سے لے سکتے تھے آپ, سلیبس مکمل ہو چکا تھا, لیکن آپ نے نہیں لیا اور آپ نے اس بچے کی جان لے لی. اب بھی میں کہتا ہوں وقت ہے آپ کے پاس, خدا کے واسطے آپ کے پاس اختیارات ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. آپ واپڈا سے بات کیجئے, KEC سے بات کیجئے کہ کم از کم امتحانات کے وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. کالج پرنسپل سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں. آپ پنکھے لگوائیں, اگر پنکھے نہیں لگے ہوئے, بورڈ تو آپ کو پنکھے بھی بھیجتا ہے, آپ وہ پنکھے لگوائیں. ان بچوں ٹھنڈا پانی آپ اس کا انتظام نہیں کرتے ہیں, خدا کے واسطے ٹھنڈے پانی کا بچوں کے لیے انتظام کریں. یہ ایک بچہ ہم سے چھنائے, باقی بچوں کی تو جان بچائیے آپ کم از کم. اور پھر میں آپ کے توسط سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ اس سال جو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. مجھے نہیں معلوم, میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ سے کہ میرے ان باقی بچوں کی جو امتحان دے رہے ہیں اور جو امتحان دیں گے, اللہ تعالیٰ میرے ان بچوں کی حفاظت فرمائے. لیکن کم از کم آپ آئندہ خدا کے واسطے آپ کم از کم ان کے امتحانات مارچ اور اپریل میں لے لیں, تاکہ شدید گرمی میں یہ بچے امتحانات نہ دیں. اور اب میں تو خود جاتا ہوں ایک امتحان میں نا, بچے کس طرح سے پسینے میں شرابور ہوتے ہیں, اور بالخصوص میری بیٹیاں وہ جو امتحان دے رہی ہوتی ہیں. اور یہ بات صحیح ہے, امتحانات کو پہلے کرنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے ہی موسم تبدیل ہو رہا ہے دنیا بھر میں, تو موسم کے حساب سے لوکل اپنی ضرورت کے حساب سے چینج کر لینا چاہیے. اس میں کون سی کوئی انا کا یا ضد کا معاملہ ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی ٹاپ پیورٹی نہیں ہے. مصیبت تو یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی, چاہے وہ وفاقی حکمران ہوں, صوبائی حکمران ہوں, ان کی تعلیم تو کبھی ترجیح رہی نہیں ہے. ان کی ترجیحات رہی ہیں کہ جناب ہمیں وہ یو ایس ایڈ ہمارے پاس آ جائے تعلیم کی مد میں, ہمارے پاس یورپین ایڈ آ جائے, فلاں ملک کی ایڈ آ جائے, لیکن ان کو تعلیم سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیوں نہیں آپ جو ہے وہ امتحانات کو پہلے لے سکتے ہیں؟ میں بات جیسے کر رہا تھا, وہ ہماری بیٹیاں جو حجاب میں آتی ہیں پیپر دینے کے لیے, بتائیں شدید گرمی میں ان میری بچیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا, وہ پسینے سے کیسے شرابور ہوتی ہیں. پھر امتحانات کی ٹینشن الگ, یہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے, یہ میرے سندھ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ میرے ملک کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. خدا کے واسطے حکمرانوں کچھ ہوش کے ناخن لو, کم از کم ان کو اپنا بچہ تو سمجھو یار, اپنا بچہ سمجھو. اور امتحانات کا نظام اگر انہوں نے نہیں بدلا, میں اب بالکل آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے نا میں یہ بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئے اور امتحانات موسم کے حساب سے انہوں نے تبدیل نہیں کیے, ہم بھرپور احتجاج کریں گے اپنے بچوں کے لیے. ہمیں صرف اپنے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے بچے بھی ہمیں بے حد عزیز ہیں. بہت شکریہ آپ کا منور عباس صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. ایک استاد کی حیثیت سے انہوں نے والدین سے تعزیت بھی کی اور اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا. انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ایگزامینیشن سینٹرز ہیں, چلیں بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے, ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اس سینٹر کے جو نگران تھے, اس سینٹر کی جو انتظامیہ تھی, کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اتنی گرمی ہے, وہاں پر پراپر انتظام ہونا چاہیے, وہاں پر ہوادار انتظام ہونا چاہیے. بجلی اگر چلی جائے تو کیا ہوگا, رومز میں وہاں پر ٹھنڈا کو پانی کا انتظام, کچھ چیزیں مطلب انسانی جان سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے, اور کسی بھی خاندان کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ نے اس فیملی سے ان کا ایک نوجوان بیٹا جو ہے وہ چھین لیا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محکمہ تعلیم ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, بورڈ ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر اپنے اپنے ضمیر میں یہ لوگ جھانک لیں گے تو انہیں ضرور اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ ہو جائے گا. ناظرین, اگر آپ بھی ہمیں کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. برائے مہربانی کال نہ کیجیے, صرف واٹس ایپ کیجیے,
تو ہم آپ کو ضرور رسپونڈ کریں گے، اور وہ انفارمیشن یا اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اسے بھی اپنے شو کا حصہ بنا کر رپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور حکام بالا تک اسے پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے، اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔